عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کے معروف دینی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر سے دینی و مذہبی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر توڑ گئی ہے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور امت مسلمہ کی فکری و دینی رہنمائی کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے طویل عرصہ تک خدمات انجام دیتے رہے اور اس میدان میں آپ کی جد و جہد کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ملک بھر کے علماء کرام، دینی مدارس، مذہبی تنظیموں اور عقیدہ ختم نبوت سے وابستہ شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسی ملت اسلامیہ کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام اہل خانہ، متعلقین، شاگردوں اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ محتمم جامعہ خیر المدارس ملتان مولانا حنیف جلندری نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش اور انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بدامنی اور تصادم کسی کے حق میں نہیں۔ مولانا جلندری نے کہا کہ ہر قسم کا اختلاف اور سیاسی یا انتظامی مسئلہ افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ طاقت کا استعمال، تشدد اور تصادم نہ صرف مسائل کو پیچیدہ بناتا ہے بلکہ معاشرے میں بے چینی، نفرت اور انتشار کو بھی جنم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے تمام متعلقہ فریق تحمل، بردباری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے اجتناب کریں جو حالات کو مزید کشیدہ کرنے کا سبب بنیں۔ مولانا جلندری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آزاد کشمیر کے داخلی معاملات میں ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے مسئلہ کشمیر کی بنیادی کاز کو نقصان پہنچے یا عالمی سطح پر کشمیری عوام کے جائز موقف کو کمزور کرنے کا تاثر پیدا ہو۔ انہوں نے حکومت، سیاسی قیادت، عوامی نمائندوں اور تمام مؤثر حلقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں، معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سلجھائیں اور ایسے فیصلے کریں جو خطے میں امن، استحکام اور باہمی اعتماد کو فروغ دیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان کو امن و امان، اتحاد اور استحکام کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور تمام معاملات کو حکمت کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب کی آمد۔ تفصیلات کے مطابق معروف دینی عالم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب نے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ اکرام سے بھی ملاقات کی، باہمی خیر سگالی کا اظہار کیا اور دینی و علمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دارالعلوم حقانیہ کی علمی و دینی خدمات کو سراہا گیا اور دینی اداروں کے مابین روابط و تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا اجلاس، اہم تجاویز منظور۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ادارے کے مختلف شعبوں، مالی امور، تعلیمی نظام اور انتظامی معاملات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ میں معمولی اضافہ، اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافے اور مختلف شعبوں کے لیے ضروری رقم مختص کرنے کی تجاویز منظور کی گئیں۔ اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق نئے اساتذہ کی تقرری کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد سابقہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی گئی۔ اجلاس میں ادارے کے مختلف شعبوں سے متعلق رپورٹس اور اہم تجاویز پیش کی گئیں، جن پر اراکین شورا نے تفصیلی غور کیا۔ مجلس شورا کے اجلاس کی افتتاحی نشست سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے خطاب کیا۔ انہوں نے ادارے کے بجٹ میں معمولی اضافہ کرنے اور تمام اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں قابل ذکر اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی، جسے مجلس شورا نے منظور کر لیا۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا بدر الحسن، مولانا فخر الحسن،
مولانا حبیب الرحمن، مولانا حکیم الاسلام، مولانا ارشاد احمد کشمیری، مفتی عبداللہ، مولانا مالک ابراہیم، مولانا محمد سالم، مفتی محمد راشد، مفتی صداقت علی، مفتی ارحم، مفتی محمد فاروق، مولانا عبدالحی، مولانا بشیر احمد، مولانا احمد زبیر، مفتی محمد شفیق، مولانا انور اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ مجلس شورا نے مختلف تجاویز پر غور کرتے ہوئے ادارے کے تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے، طلباء کی سہولیات میں اضافہ کرنے اور انتظامی امور کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں نئے اساتذہ کی تقرری کے معاملے پر بھی غور کیا گیا اور ضرورت کے مطابق نئے اساتذہ کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ مالی امور کے حوالے سے بھی اجلاس میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بجٹ میں معمولی اضافہ کرتے ہوئے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ادارے کے مختلف شعبوں کے اخراجات اور دیگر ضروری مالی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ یہ مجلس شورا کا سالانہ اجلاس تھا جس میں معمول کے مطابق ادارے کے بجٹ، مالی معاملات، تعلیمی و انتظامی امور اور مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں مختلف شعبوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں جن پر اراکین شورا نے غور و خوض کیا۔ اجلاس میں اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ادارے کی تعلیمی اور انتظامی ترقی سے متعلق دیگر اہم معاملات پر بھی غور کیا گیا اور متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و ملت کی ترقی، دارالعلوم دیوبند کی مزید ترقی و استحکام اور ادارے کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ برمنگھم میں 41ویں سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت برطانیہ کے زیر اہتمام جامع مسجد سینٹر برمنگھم میں 41ویں سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی نگرانی قائد تحریک ختم نبوت حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب نے کی، جبکہ صدارت پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب نے فرمائی۔ کانفرنس میں پاکستان، برطانیہ، جرمنی اور بیلجیم سمیت مختلف ممالک سے آئے ہوئے ممتاز علماء اکرام، دینی رہنماؤں اور مقررین نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، موجودہ فتنوں سے امت کی حفاظت اور نئی نسل میں اس عقیدے کی درست تعلیم عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اختتامی نشست سے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان منصور پوری صاحب اور دیگر اکابر علماء نے خطاب کیا، جبکہ پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب نے 42ویں سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس کی تاریخ 25 جولائی 2027 کا اعلان کیا۔ کانفرنس کا اختتام امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رقت آمیز اجتماعی دعا پر ہوا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کی UNDP کے نئے نمائندہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے افغانستان میں UNDP کے نئے نمائندے طورحان صالح سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے مہاجرین کی واپسی، ترقیاتی منصوبوں، زراعت، صحت، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا اور UNDP کے نمائندے نے افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔